سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ قومی اسمبلی نے تیزاب سے جلائے جانے یا تیزاب پھینکنے کے خلاف بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے، جو کہ سینٹ سے پاس ہونے کے بعد ایک قانونی شکل اختیار کر لے گا، جس سے خواتین پر تیزاب پھینکنے کے واقعات میں نہ صرف کمی واقع ہوگی بلکہ تیزاب پھینکنے والے کو عمر قید کی سزا اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ تو بہنوں، اسی تناظر میں ہم نے آج کا پروگرام ترتیب دیا ہے۔ آج کے پروگرام میں جو رنگ آپ سنیں گے ان میں خواتین پر تیزاب پھینکنے کے حوالے سے قومی اسمبلی میں بل کی منظوری اور اس کے اثرات پر گفتگو کریں گے۔ پروگرام رنگی جہاں آپ نیشنل براڈ کاسٹنگ سروس ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے سن رہے ہیں۔ بہنوں، قومی اسمبلی سے پاس ہونے والے بل جس میں خواتین پر تیزاب پھینکنے سے متعلق گفتگو ہم کر رہے ہیں، اسی سلسلے میں ہم نے ایک خصوصی سروے رپورٹ تیار کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں سمرین غوری کی زبانی۔ خواتین کو تیزاب سے جلائے جانے کے واقعات اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں اور آئے دن اخبارات اس قسم کی خبروں سے بھرے ہوتے ہیں، جہاں راہ چلتی خاتون پر اس طرح کا حملہ ہوتا ہے جس کی وجوہات ناچاکیاں شامل ہیں۔ بعض اوقات گھریلو تشدد کی شکل میں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت نے ایک انتہائی اہم اقدام اٹھایا ہے۔ خواتین کو تیزاب سے جلائے جانے کے خلاف بل میں ملزم کو عمر قید اور 10 لاکھ تک جرمانے کی سزا تجویز کی گئی ہے، جس میں کمی نہیں کی جا سکے گی۔ اس حوالے سے حکومت ایک مانیٹرنگ بورڈ قائم کرے گی جو خواتین پر تیزاب پھینکنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے گا۔ متاثرہ خواتین کو علاج کی سہولتیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ اس بل کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ تیزاب فروخت کرنے والا قانونی دائرہ کار میں آ جائے گا اور اس کے اوپر لازم ہوگا کہ تیزاب فروخت کرتے وقت گاہک سے ID کارڈ یعنی کہ شناختی کارڈ اور نام کا اندراج بھی کرائے۔ اس قانون کے بن جانے سے خواتین پر تشدد کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس قسم کے واقعات جس میں خواتین کے خلاف تیزاب سے حملہ کرنے یا انہیں نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ خواتین کو تیزاب سے جلائے جانے کے خلاف اس حوالے سے ہم نے معروف سماجی کارکن محترمہ امر سندھو سے ان کی رائے جانی۔ امر سندھو یونیورسٹی آف سندھ میں فلسفی کی پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ وومن ایکشن فورم حیدرآباد کی ذمہ دار بھی ہیں۔ معروف لکھاری کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق اور تحریکوں میں گزشتہ 10 سالوں سے سرگرم عمل ہیں۔ جی محترمہ امر سندھو صاحبہ، مجھے بتائیے کہ خواتین کو تیزاب سے جلائے جانے کے خلاف بل کی منظوری دی گئی ہے قومی اسمبلی میں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو خاص طور پر تیزاب سے جلانے والے بل کی جو اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا اور اس پہ پھر بحث بھی ہوئی ہے اور ہم یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ یہ سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا اور پھر ایک باقاعدہ قانون کی شکل میں آ جائے گا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس بل کے آنے کے پیچھے خواتین کی جو جدوجہد رہی ہے، سول سوسائٹی کی جدوجہد رہی ہے اور جو ایک کلیکٹیو کانشیسنیس کے حوالے سے جو اس رویے کے خلاف یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جرم کے خلاف جو ایک آواز ابھری ہے، اب وہ ایک دستاویز کی شکل اختیار کر کے اسمبلی تک جا پہنچی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو قانون ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کا قانون دراصل یہ کرتا ہے کہ اس ملک کے جو اپریس کلاسز ہیں، جو اپریٹ جینڈرز ہیں، جو اپریٹ سیکشنز ہیں، ان کو امپاور کرتا ہے۔ دیکھیں، آپ یہ تو جان سکتے ہیں کہ سوشل اسٹیٹس سے، پاور، اس کے پیسے کے اور کسی بھی پاور سے یہ ایک خاص سیکشن کے لیے اس قسم کی چیزیں زیادہ مسائل نہیں پیدا کرتی اور وہ اپنی طاقت کے بنا پر اپنا تحفظ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح سے اپنے شہری کو تحفظ دینا وہ صرف قانون کے وسیلے ہو سکتا ہے جو ایک ریاست اپنے شہری کے لیے کرتی ہے۔ یہ ہمیں چونکہ کافی وقت سے یہ سامنے آ رہا تھا کہ یہ جو تیزاب کے سے جلانے والے واقعات ہیں، ان واقعات میں جو ہے بہت اضافہ بھی آ رہا تھا اور اس اضافے کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سیکشن یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس کے خلاف کوئی سچ کانکریٹ قانون سازی ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ تیزاب خرید کرنے والا یا تیزاب بیچنے والا یا پھر اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے، اگر اس جرم میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے، اس قسم کی کوئی واضح شکل ہمارے
پاس موجود نہیں تھی. تو آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی جو کانکریٹ لیول پر جو چیز آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ریاست اپنے شہری کو تحفظ کس طرح فراہم کرتی ہے اور وہ شہری جو عدم تحفظ کا شکار ہو. تو خواتین کو اس حوالے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی جدوجہد کی کامیابی سمجھنا چاہیے کہ اب وہ دستاویز کی شکل میں قومی اسمبلی میں آ بھی چکا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا اور اس کے بعد میں یہ سمجھوں گی کہ یہ خواتین کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہوگا ہماری اس پارلیمنٹ کا. بالکل. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جیسے وومن پروٹیکشن بل آیا ہے اور اس کے بعد یہ آیا ہے تو لگتا ہے کہ جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ مثبت ایک ان میں پیش رفت ہو رہی ہے. دیکھیں میں اس معاملے میں بہت زیادہ پر امید ہوں. بالکل پر امید اس حوالے سے ہوں کہ ہم جب باہر جاتے ہیں یا کہیں پہ جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قانون سازی کے حوالے سے پاکستان کی خواتین بہت زیادہ آگے ہیں. اچھا. اور یہ مطلب ایشین اگر آپ کنٹریز کا حوالہ لے کر آئیں تو ہم ڈیولپ کنٹریز کی بات نہیں کرتے لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ میں خواتین کا آنا, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوکل باڈیز میں جو ہماری خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد گراس روٹ لیول پہ آئی, اس کو بھی ہم بہت زیادہ مثبت قدم کہہ سکتے ہیں. یہ جو پارلیمنٹ آئی ہے کم از کم میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پارلیمنٹ کا پاکستان کی خواتین کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ایک تاریخی ہمارا ایوان ہے کیونکہ اس ایوان نے ایک بہت بڑا بل پاس کیا اور وہ ایشین کنٹریز میں بہت زیادہ جو ہے ریمارکیبل مانا جائے گا. جو سیکشول ہراسمنٹ کا بل آیا تھا, سیکشول ہراسمنٹ کا بل بھی یہ ہے کہ آپ جو پاکستان کی جو خواتین کام کر رہی ہیں خاص طور پر ادارتی حوالے سے ان کو تحفظ کس طرح سے دیا جائے یا ایون جو ہے پبلک پلیسز پہ ان کو تحفظ کس طرح سے دیا جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جو ہماری اس پارلیمنٹ نے پاس کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بل تھا جو آیا تھا اور جو بدقسمتی سے سینٹ میں جا کر لیپس ہو گیا, وہ تھا ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے. اگر یہ بھی بل پاس ہو جاتا تو آپ یقین جانیے کہ ہم بہت آگے ہوتے. خواتین کے حقوق کو تحفظ دینے کے حوالے سے ہماری ریاست بہت آگے ہوتے. قانون سازی کے حوالے سے ہم امپلیمنٹیشن کی بھی بات نہیں کر رہے. تو اب یہ جو تیسرا بل آیا ہے اس پہ بھی ہم جو ہے بہت زیادہ جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جمہوریت کا, پاکستان کی خواتین کو ایک تحفہ ہے جو انہوں نے ایک تو سیکشول ہراسمنٹ بل کی قانون سازی کر کے دیا ہے. اب ہم یہ پر امید ہے کہ یہ بل بھی پاس ہو جائے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ دوسرا تحفہ ہے یہ جو جمہوری حکومت اور ہمارے پارلیمنٹ کی طرف سے ہم خواتین کو حاصل ہوگا. خواتین پر تیزاب گرائے جانا ایک سنگین جرم اور گھمبیر مسئلہ ہے. اب تک درجنوں خواتین اس ظلم کا نشانہ بن چکی ہیں. چنانچہ قومی اسمبلی سے بل کی منظوری ایک احسن اقدام ہے. اس سے اس جرم کو روکنے میں یقیناً مدد مل سکتی ہے, بشرط یہ کہ اس سلسلے میں جو قانون پاس کیے جائے اس پہ عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے اور ساتھ ساتھ خواتین کی دیگر مسائل پہ بھی توجہ دی جائے. ایک طویل مشاورتی عمل کے بعد خواتین کے تحفظ کے لیے یہ بل یقیناً خواتین کے مساوی حقوق کے حصول کے لیے اہم پیش رفت ہے. سمرین قوری, ریڈیو پاکستان, حیدرآباد.